الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى أكمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بابا سے بلند پھر پڑھنے مل کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضری کا موقع اور شرف عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہماری کامل مغفرت فرمائے اور آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک پر سورۃ الحجرات کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی اور اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. آج بھی اسی آیہ کا ایک مخصوص جملہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی اس پوری آیہ کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو انا خلقناکم، بے شک ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور تمہارے مختلف خاندان بنائے، وقبائل، اور تمہیں قبائل میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہاری دنیا میں پہچان ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے اتقاکم، جو تم میں متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اس آیہ کریمہ میں نے گزشتہ جمعہ پر عرض کیا تھا کہ مختلف موضوعات بیان کیے گئے. ایک تو یہ بیان ہوا کہ پیدا ہم کرتے ہیں، یعنی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. دوسری بات یہ بیان کی کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تمہاری ابتدا، تمہیں ابتداءً ایک مرد یعنی آدم سے اور ایک عورت یعنی حضرت حوا سے تمہاری نسل ابتداءً تمہیں دنیا میں لایا گیا، تمہاری نسل کو پروان چڑھایا گیا. وجعلناکم شعوبا، دوسرا کہ ہم نے تم کو مختلف خاندان دیے، وقبائل، اور تمہارے قبیلے بنائے کہ تم آوان ہو، تم
मलिक हो, तुम आवान हो, तुम किसी और बरादरी के हो, कुरैशी हो, हाशमी हो, हत्ता के जितने भी कबाइल हैं उन सब में तुम्हें पैदा किया किसी न किसी ख़ानदान में, लिताअरफ़ू। उसकी इल्लत ये है कि तुम्हें एक ख़ानदान में क्यों नहीं पैदा किया, मुख्तलिफ ख़ानदान दिए, मुख्तलिफ कबीलों में तुम्हें पैदा किया गया। उसकी वजह क्या है कि लिताअरफ़ू, तुम्हारी दुनिया में कोई साख हो, कोई पहचान हो सके। मतलब है कि ख़ानदान अल्लाह तबारक व तआला जिस ख़ानदान में पैदा करता है या कर रहा है या किया है, उसकी अपनी मशीयत, अपनी उसकी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश और इरादे पर उसने हज़रत इंसान को जिस ख़ानदान में चाहा, जिस कबीले में चाहा, उसको पैदा किया। और उसकी मेजर वजह बेस ये है कि लिताअरफ़ू, तुम्हारा दुनिया में नाम हो, पहचान हो तुम्हारी। कि तुम एक ही कबीले में होते तो एक कबीले में तो कई बंदे एक नाम के होते हैं, एक जगह में, एक मोहल्ले में, एक गली में, वो कहते हैं जी नहीं फलां मलक बरादरी का, राजा बरादरी का फलां साहब ये जो हैं वो उस कबीले के हैं। तो ये मुख्तलिफ कबाइल में हज़रत इंसान को पैदा करके उसको ख़ानदान दिया, उसको अलग पहचान दी दुनिया में। लेकिन ये इज़्ज़त का मयार नहीं किसी बड़े ख़ानदान में पैदा हो जाना और किसी मारूफ ख़ानदान में पैदा हो जाना और कोई गैर मारूफ ख़ानदान में पैदा हो गया, वो कमी की वजह नहीं है, क्योंकि पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अगर इंसान के बस में होता तो इंसान हर बंदा अपने को आला ख़ानदान में पैदा करता, क्योंकि उसकी अपनी मर्ज़ी तहलीक में शामिल नहीं, तो वो किसी भी ख़ानदान में पैदा हो सकता है। और उसको पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। वो अपनी मर्ज़ी से पैदा करता है, अपनी मर्ज़ी से कर रहा है और अपनी इरादे को पाया तकमील तक, अपनी मशीयत और अपनी मर्ज़ी से तकमील तक अपने इरादे को पहुँचाता है। जिस ख़ानदान में चाहता है पैदा कर देता है। रही बात इज़्ज़त की, मयार की, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हारे अंदर जितने भी इंसान हैं उनमें मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला वो है जो तुम में से जितना मुत्तकी है। बस इस आयत का जो लुब्बे लबाब है, महासिल है, वो हमारी जो मंजिल है वो इस आयत का ये जुमला है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में जो मुत्तकी है, जो जितना मुत्तकी है वो इज्जत का उतना ही लायक है। यहाँ दौलत नहीं है कि तुम में इन्ना अम्वालकुम अत्क़ाकुम, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम में जितना माल वाला है तो इज्जत वाला वही है। जिसकी बड़ी कोठी है तो वो बड़ा इज्जत वाला है ना। दुनिया के मयारात वो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वो कुटिया में बैठा हुआ भी हो, लेकिन अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है तो इज्जत वाला है, इज्जत वाला, एहतराम वाला है। इस आयत के तनाज़ुर में इंसान बुनियादी तौर पर अल्लाह ने सबको यकसां पैदा किया। ये आप और मुझे इससे ये सबक हासिल होना चाहिए। कोई बरतरी अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा पर ये कतन सरीहान आपने इरशाद फरमाया था कि मैं आज जितने भी तुम्हारे जो तफाखर के अंदाज थे कि मैं फ़ख्र करता हूँ इस ख़ानदान पर, फलां पर, टिमकाम पर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज मोहम्मद ने तमाम मफ़ाखर के वो जो इल्ज़ाम थे, जो अंदाज थे, वह सब मैंने पाँव के नीचे रौंद दिए हैं। ये रसूलुल्लाह का खुतबा है हज्जतुल विदा का। आपने फरमाया कि तुम में मुत्तकी वो है, इज्जत के लायक वो है जो तुम में से मुत्तकी होगा। फरमाया तुम देख लो बिलाल को, तुम देख लो हसन को, बसरा से आया उसका ख़ानदान, और सुलेमान को देखो फारस से गया, ज़बान और फारसी ज़बान है, लेकिन हमने उसको इज्जत अता की है। बिलाल हबश से गया है और अबू जहल, अबू लहब ये इधर अरबियन नस्ल है और अबू लहब हाशिमियन नस्ल है, रसूलुल्लाह का सगा चचा है, लेकिन अल्लाह ने उसको मरदूद और मलऊन कर दिया। और बिलाल हबशी को, अम्मार बिन यासिर को, खब्बाब को, तलहा को, जुबैर को, सुलेमान फारसी को अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ और एहतराम वाला अता कर दिया।
عزت کا اس بنیاد میں اندر آ جاتا ہے، اور پھر جو رنگ و روغن ہے اس پوری بلڈنگ تقوی کی، وہ کلمت اللہ کے تقاضے ہیں، وہ دین کے تقاضے ہیں، اسلام کے تقاضے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کے تقاضے ہیں۔ جو جتنا چلے گا وہ اتنا ہی عزت والا، احترام والا، مقام والا، مرتبے والا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن بنیاداً اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، فطرت سلیمہ پر، اسلام میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا ماحول، ماں باپ، اس کے عزیز اقربا اس کو پھر کوئی یہودی کرتا ہے، کوئی عیسائی کرتا ہے، کوئی کافر کرتا ہے، کوئی ملحد کرتا ہے، کوئی مشرک، اس کو ماحول خراب کرتا ہے۔ اللہ سب کو اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ یعنی پیدائش کے لحاظ سے اس حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے کہ پیدائش کے لحاظ سے ہر پیدا ہونے والا انسان، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سب کو اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ پیدائش کے لحاظ سے ہر بندہ پیدائش کے لحاظ سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے سرکار کی کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ علی الاسلام، اسلام پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ماحول ہے، خاندان ہے، اس کو گھر والے ہیں، کوئی کس کو کیا کر دیتا ہے، کوئی یہودیوں کے گھر پیدا ہو گیا وہ یہودی ہو گیا، عیسائیوں کے گھر ہوا عیسائی ہو گیا، تو ملحد، کسی انسان کی گود میں کوئی بچہ آ گیا تو اس کو ملحد بنائے گا، اور کفار جو بھی مذاہب، غیر مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، جو جس ماحول میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو وہ ماحول دیتا ہے۔ پھر آگے قسمت ہے، کوئی پڑھ کے بڑا ہو کے کوئی انسان کسی چنگے کے ہاتھ لگ گیا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ اسلام بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مسلمان پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اس کی میجر دلیل یہ ہے، اس پر زبان، انسان کی لینگویج کون سی ہوتی ہے پیدائش کے وقت، تو کوئی زبان نہیں ہوتی۔ اس پر یہ تمام جو کفار ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ، انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ بچے کی زبان کون سی ہوتی ہے، کس زبان پر اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس نے ایک بچہ پیدا ہوا تو انہوں کو لے لیا، اس کو جا کے کہیں چھوڑا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست وہاں ہی کیا، لیکن اس کے ساتھ بولنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی زبان گفتگو کرتا۔ جس عمر میں بچہ بولنے لگتا ہے، 3 4 5 سال میں روانی کے ساتھ جب بولنے لگتا ہے، اس کو اٹھا کے لائے، اس کے ساتھ بات کی، تو ایک پیدائش کے بعد جو زبان ہوتی ہے بچے کی، اس کو منہ کام کرتا ہے، 5 6 سال کے بچے کی وہی زبان تھی، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے تحقیق کی نا کہ کون سی زبان، مادری زبان کو کہتے ہیں کہ ماں کی زبان ہے۔ ماں کی زبان تب ہے کہ ماں بولتی رہی، باپ بولتا رہا، ماحول بولتا رہا، ماحول کی زبان ہوتی ہے، مادری نہیں ہوتی۔ کئی ماما دے ہونی گونگیاں نے تو بچے بولنے ہونے نے۔ آپ کہیں دیکھیں گے دنیا میں ماں اس کی گونگی ہے، بچہ بول رہا ہے۔ آپ کئیوں کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں، ماں گونگی ہے، بچہ بولتا ہے۔ تو مادری زبان سے مراد ماحول کی زبان ہے۔ کون سی زبان ہے؟ ماحول کی۔ جو ماحول جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے، اگر پختون ہے کوئی بچہ یا پختون کا علاقہ ہے، پنجابی بچے کو اٹھا کر پٹھانوں کی گود میں دو 4 5 سال بعد جب وہ بچہ بولے گا، وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ پشتو بولے گا۔ یہ بالکل تحقیقی بات ہے۔ اور ایک پٹھان کے بچے کو اٹھاؤ جو اس کا ماں بھی باپ بھی خاندانی طور پر پٹھان ہو، پشتو بولتا ہو، پختون ہو، اس کو اٹھا کر عربی والوں کو دے دو، 5 7 سال کے بعد جب وہ بچہ بولے گا تو وہ پھر پشتو نہیں بولے گا، وہ کون سی زبان بولے گا؟ عربی بولے گا، کیونکہ اس کا ماحول ہی عربی والا تھا۔ اور کسی عربی والے کو اٹھا کو ترکی میں دے دو تو 8 سال بعد جب بچہ وہ بولے گا تو وہ عربی کا ایک لفظ نہیں بولے گا، اس کو ککھ نہیں پتا ہوگا، جب وہ بولے گا تو ترکی بولے گا۔ ترکی والا اٹھا کر انگریز کو دے دو، انگریز کو بالکل جاہل بندہ ہو، آج جو ہمارا تو مولانا کہتے ہیں جی بڑا رف رف انگریزی بولتا ہے، رف رف تھے اتنے جتنے بھی ولیج نے امریکہ یورپ کنٹری میں ولیج سمجھتے ہیں نا، دیہات کئی علاقہ ان پڑھ لوگ جس کو بولتے ہیں، اور تم تو 16 پڑھ کے اس پر اعتراضتے ہو، ان کا بچہ جب
انگریزی میں بولتا ہے اتنے نہیں تو کتے بھی انگریزی بول رہے ہیں. انگریزی بولنے کا کون سا کمال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال جس کو ہے تو اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث، کمال یہ ہے کہ آپ اور میں اس دائرے میں رہیں جس دائرے میں اللہ اور رسول آپ کو مجھے رکھنا چاہتے ہیں. وہ دائرہ ہے اسلام ہے، دائرہ ہے اپنی حدود میں رہیں، اسلام کی حدود میں. جس حدود و قیود میں اللہ اور اس کا رسول آپ کو مجھے رکھنا چاہتے ہیں ہم اس میں رہیں گے، ہم معزز رہیں گے، احترام میں رہیں گے، دنیا میں نام رہے گا. لیکن جب ہم اس حدود کو نکلیں گے، حدود کی پابندی ہوگی، پھر آپ کو مجھے اب حدود و قیود کی پابندی نہ کریں. ریڈ زون کو انسان ٹپ جائے اس کو تو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیتے، کہتے نہیں اندر سٹو اسا قید کرو اس کو. تو آپ اور میں آج اس جمعۃ المبارک پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ نے اور میں نے کیا اللہ کی حدود کی کہیں اس کو حد بندی تو نہیں کر دی، توڑ کو آگے تو نہیں نکل گئے کہ کہیں ہم اپنے ہی نفس میں ہم کو مجھے سولی پر لٹکا دیا، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو سکون ہے. کیا بات ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے، خاطر ہے، کہتے جی سکون نہیں، لکھاں کما رہے ہیں کہ سکون نہیں. کمائی میں سکون نہیں ہے. کمائی میں ایک لفظ دوں گا آپ لطف لیں، تھوڑا کم بندے لیکن بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کمائی میں سکون نہیں ہے، اللہ رسول کے ساتھ آشنائی میں سکون ہے. آشنائی میں سکون ہے. آشنائی ٹھیک ہے. علامہ نے ایک شعر کہا تھا، اقبال نے علیہ رحمت، اسی آشنائی پر مجھے یاد آ گیا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت. ایک دنیا کا بے سکونی نہیں کہ دنیا میں سکون اس کو میسر نہیں ہوتا. علامہ کہتے ہیں جب آشنائی کا مقام حاصل ہو جاتا ہے انسان کو تو اے جان کے وہ اگلے جان کو بھی اللہ سے کہنا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایتھے بھی غم نہیں ہوئے گا کہ اگلے جان بھی غم نہیں ہوئے گا. لیکن کمائی میں سکون ٹھیک ہے. اگر کمائی میں ہوتا آرام نال گل کرنے ہاں تاکہ دنیا نہ سنے تے پرچے ہی نہ ہو جان ساڈے تے. ٹرمپ میں پوچھ لو کہ 10 بھائی سنا سجنا سکون ہے پیسے میں کہ نہیں، وہ کہنا ہے کک سکون کوئی نہیں. سکون اج کل بالکل کوئی نہیں ہے. انہوں پوچھو جتنا پیسہ زیادہ ہوتا ہے اتنی بے سکونی زیادہ چھا جاتی ہے. کئی دفعہ تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. آپ چاول اور بھنڈیاں اور اس طرح کی بوائل کر کے انسان کئی ہم دیکھتے ہیں شاید جی کھا رہے ہوتے ہیں، پیسے بڑے کما رہے ہوتے ہیں لیکن بھنڈیاں وہاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو سکون پھر کمائی میں، بولے تھوڑا کمائی میں. کمانا میں اس کا منکر نہیں ہوں، کمانا چاہیے، اسلام کہتا ہے کماؤ، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ تم عشق بھی کماؤ، تم تعلق بھی نبھاؤ، کماؤ بھی. لیکن جب اذان ہو فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب پہلی اذان ہو جائے تو پھر دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. دکانیں بند، اللہ کے معاملات جو اللہ کے حکم ہے اس کے مطابق چلنا سیکھو. پھر کماؤ نہیں، پھر دوڑاؤ اپنے آپ کو، پہنچاؤ مسجد میں، اللہ کے ذکر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو. پھر اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین. تم دکان بند کر کے پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے شٹر بند کر دیا ہے رزق کدھر سے آئے گا. اللہ نے فرمایا کہ پھر رازق دکان نہیں ہے، پروردگار ہے تیرا. ہم تو کہتے ہیں نا ہم دکان نہیں ڈالیں گے تو کھائیں گے کیا. صاحب کئیوں لوگوں کی دکانیں نہیں ہیں تو کھا بھی رہے ہیں، اللہ ان کو دے بھی رہا ہے. تو ہم آگے سے پھر ہیلا تراشتے ہیں. جمعے میں ہیلا تراشتے ہیں، دکان بند نہیں. ایک کاکا کہتے ہیں کاکا تو تھے پڑھا 12:30 ہوئے گا، تو پڑھ کے آئے گا تو میں ادھر چلا جاؤں گا. دکان نہیں بند کرنی. کاکے کو بھی کہہ نہیں پتر دکان بند کریں گے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اللہ کے لیے بند. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا واللہ خیر الرازقین، رزق دکان نہیں دیتی، اللہ دینے والا ہے. اونچی آواز سے بولیں تھوڑا، کون دیتا ہے رزق؟ اللہ دیتا ہے. لیکن ہم کہتے نہیں، ہم بہانے ہیلے تراشتے ہیں. ہیلا جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہیلا تراشا تھا کہ مچھلیاں اللہ نے کہا ہفتے کو نہ پکڑنا، باقی 7-8 دن 6 دن پکڑو، ہفتے والے دن نہ پکڑنا. حالانکہ وہ ہفتے والے دن بھی اتنی مچھلیاں کٹ ہو جان گیا
وہ مالک، میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی عرض کیا تھا، پوری کائنات ہاتھی اور گینڈے سے لے کر چونٹی اور پسو تک اور وحوش، طیور، بہیم، مچھلی، فلاں فلاں ٹمکا، سارے درند پرند چرند درند جتنے بھی انسان ملک ہیں، سب کائنات پر اس کے پل رہے ہیں۔ اس کی کبریائی میں، رزاقی میں، بال کے نوک میں برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو وہ 11 مہینے کھلا سکتا ہے، 1 مہینے پھر بھی کھلا سکتا ہے، کھلاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، آزمانا ہے میں نے کہ 11 مہینے کھا کھا کے کہ تم ہوں میں نوں دس تے صحیح کہ مالک میں تیرا حکم ہے کہ نہیں کھانا، تو بس پھر نہیں کھانا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ رمضان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو پوری کائنات کو جو دیتا ہے، وہ ہفتے والے دن اگر مچھلیاں بنی اسرائیل کھا لیتے تو کون سی کمی آ جاتی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ بولو تھوڑے، شاید نہیں نا، توجہ کرو ادھر، کیا ہے؟ آزمائش نہیں کھانا، ہفتے والے دن پکڑنی نہیں، جان ہی نہیں پھینکنا۔ کوئی ٹائم دے انہاں صبر کیتا، لیکن آزمائش تھی، امتحان تھا، نکل گئے امتحان کی، اس ہاتھ سے نکل گئے، انہوں نے کہا جی نہیں پکڑنے، لیکن ہاتھ لگا دی، ہیلا تراشا۔ ہیلا میں نے کہا نا، ہم ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ قرآن میں صراحتاً بات ہے، اللہ نے بیان کیا وَذَرُ الْبَيْعَ، کہ جب اذان ہو جائے تو تم تجارت کو بند کر دو۔ تجارت کو، منہ کو بند نہیں، تجارت کو، ادھر بول سکنا ہے بندہ، ادھر کچھ نہیں ہونا، تجارت کو بند کرنا ہے۔ وَذَرُ الْبَيْعَ، تجارت کو بند کر دو۔ تو فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اور پھر نماز جمعہ پڑھ کر پھر تم منتشر ہو جاؤ، پھر تلاش کرو اللہ کا رزق۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ رزق دینے والا ہے۔ لیکن ہیلا انہوں نے تراشا۔ اللہ نے کہا ہفتے والے دن مچھلی کو، بولو سارے، نہیں پکڑنا۔ انہوں 2-4 ہفتے گزرے صبر کیتا، لیکن بے صبرے ہوئے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، بند لاؤ، جال لا لو، ہفتے والے دن پھنسا لینے، اتوار میں اٹھ کے پکڑ لینے۔ اللہ فرمایا ان دور کے نبی کو حکم ہوا کہ ان کو منع کرو کہ یہ باتیں ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہیلے اللہ کے مقابلے میں ہیلے اور بہانے تراشے، تقدیر الہی کے مقابلے میں ہیلے اور بہانے تلاش کیے نہیں جاتے۔ ہیلے تلاش نہیں کیے جاتے، اس کے رحمت، ہیلے اور بہانے تلاش نہیں کیے جاتے، اس کی رحمت کے خزانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہیلے اور بہانے کام نہیں آتے، رحمت کے خزانے کام آتے ہیں۔ ہیلے اور بہانے ہم کریں گے تلاش، پھر رولا پڑے گا۔ بنی اسرائیل، اللہ موسیٰ علیہ السلام تھے یا کوئی اور نبی تھے، اللہ نے منع کیا کہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی جناب اسی تو ہفتے والے دن پھڑنا ہی نہیں ہیں، اسی تو اتوار کو پکڑنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے جڑے کام کرتے ہو، تسی ہیلا کر رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں ہیلا بہانہ نہ کرو، یہ ٹھیک بات ہے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب اسی ہاتھ ہی نہیں لاواں گے، بالکل اتوار کو پکڑاں گے تے تسی پیغام رہو۔ ہفتے والے دن پھر مچھلیاں بھی سامنے آؤ، امتحان تھا ان کا، دل جی للچاتا تھا، پھر انہوں نے جال لگائے، سارا کچھ بندہ، اتوار والے دن پھر پکڑ کے کھاتے۔ جن کے لیے آپ سوچیں یہ وہی لوگ تھے جن کے لیے اللہ من اور سلوہ نازل کرتا رہا۔ من اور سلوہ 40 سال تک مقام طے میں، 40 سال تک 2 مرتبہ صبح اور شام اللہ آسمان سے دسترخوان، نان، اللہ آسمان و رزق بنا مٹھا بھی دے، نمکین بھی اللہ سارا، روٹی سارا بھیجتا ہے۔ 40 سال ہوں بھی بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسباب دیے ہوئے، وہ قادر مطلق ہے، جو ماں کے پیٹ میں عطا کر سکتا ہے، کائنات کے پیٹ میں وہ بغیر ہاتھ پاؤں مارنے کے نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا تم چلو، تلاش کرو، تم دنیا میں پھرو، چلو، پتہ تو لگے نا کہ تو فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے۔ تو کیا ہے؟ انسان ہے۔ فرشتہ نہیں کھاتا پیتا، انسان کے ساتھ اللہ نے خواہشات رکھی، پیٹ لگایا، نفس دیا، خواہشات دی، شہوت دی، طاقت دی، پھر کہا کہ برداشت کر۔ یا اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے ان اللہ مع الصابرین، میرے نہ لینا چاہنے ہیں کہ صبر کرنا پڑے گا تینوں پہ۔ اب آپ پر ہیں، مجھ پر ہیں، ہم شیطان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا رحمان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ صبر کریں گے تو رحمان ہے، بے صبرے ہو جائیں گے تو پھر بولے تھوڑا شیطان ہے۔ صبر کریں گے تو رحمان ہے۔ اللہ نے طاقت دی، بھروسہ، طاقت دی، شہوت دی، خواہش
خواہشات دی، بصارت دی، دیکھنا دیا۔ پھر اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے کہو اپنی آنکھیں بند رکھو، نیچے کرو، غیر محرم پر نظر نہ پڑے۔ یا اللہ اکھاں کو دیتیاں؟ فرمایا اس نہیں دیتیاں نا، چیک دے کرا کہ میرے نال کون رہنا چاہنا ہے کہ شیطان نال کون رہنا چاہنا ہے، اس لیے دی، سب کچھ دیا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ آنکھیں دی، سارا کچھ دیا، ہاتھ دیے، جوبن دیا۔ پھر فرمایا کہ اب تم برداشت کر، جو کرے گا تو میرے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ تم نے پڑھا نہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر صرف روزے میں ہی نہیں ہوتا، ہر وقت صبر ہوتا ہے۔ جو اپنی نظر پر کنٹرول رکھتا ہے، خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے، دل پر کنٹرول رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اکیلا نہیں ہے، میں تیرے نال ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تم نے پڑھا نہیں، یوسف کو دیکھا نہیں؟ سورہ یوسف کو دیکھ پڑھ، جب یوسف نے آنکھوں پر کنٹرول کیا، خواہشات پر کیا، اپنے آپ کو میرے ساتھ رکھا، پھر بند دروازے بھی کھلتے چلے گئے، وہ دوڑتا چلا گیا، دروازے وہاں ہوتے چلے گئے، ایک بھی کھلا، دوسرا بھی کھلا، تیسرا بھی، سارے کھلے، پھر پکڑا گیا، پچھوں جا کے ہاتھ پایا عزیز مصر کی بیوی نے، تو اس نے کہا کہ اب دیکھ لیں، تیری عزت پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ یوسف کے پاس گواہ بھی کوئی نہیں، یوسف کے پاس ہے غلام، آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، شاہد نہیں ہے، لیکن غریب الوطن ہے، اپنا وطن کا نام ہے، والد نہیں، بھائی نہیں، بھائیوں نے ظلم کیا، کنویں میں پھینکا، رب نے کنویں سے نکال لیا، اب گواہ بھی پیش کرنے لگا ہے۔ اگر بارش رکی تو کھڑکیاں کھول دو، ساری ہی بند کر دیتیاں نے، تو سب کوئی اندر کڑا سلاب آ گیا، وہ پیچھے کھولو جی، وہ پیچھے ہوئی آ جی، بولو تھوڑا سبحان اللہ کو روشنی پر، اللہم صلی علی وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ جس نے یوسف کو کنویں سے نکلوایا، اسباب پیدا کیے، اور کنویں میں جانے بھی نہیں دے سکتا تھا نا، دروازہ درمیان میں کوئی چیز آئے کر دیتا، بند کر دیتا، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے میں آزماتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر میں چیک کرتا ہوں کہ صبر کرنے والا کون ہے، مختلف ذرائع سے آزماتا ہوں، جو میرا ہوتا ہے پھر میں رب اس کا ہو جاتا ہوں۔ آزمایا، کنویں میں پھینکوایا، بچپن کی عمر ہے، جو صاحب کمال ہوتا ہے اس پر آزمائش بچپن میں ڈالی جاتی ہے، جو صاحب کمال ہوتا ہے اس کو بچپن میں، والد سے جدائی، اپنوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینکا، اب اندھا کنویں میں گئے تو وہاں سے پھر نکلوانے کی اللہ نے سبیل پیدا کی، بولی لگی، عزیز مصر کے خادم خاص بنے، اور پھر الزام لگا، اور اب گواہ کوئی نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ گواہ کوئی نہیں ہے، غریب الوطن آدمی ہے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے گلی محلہ دیکھنا ہے یا پرائے بندیاں تک کا، ایسے ہوتا ہے غریب بندے کے ساتھ، جو خارجی جس کو بولتے ہیں، خارجی سے مراد دوسرے علاقے کا ہو، لوگ اس کا ساتھ ہے، وہ سچ میں بھی ہو، کہتے ہیں جی اپنا علاقہ تھا اساں تے مرنا جینا تے اینا نال کرنا ہے، مرنا جینا اینا نال نہیں کرنا، اونا نال کرنا ہے۔ حق کا ساتھ دینا چاہیے، کس کے ساتھ دینا چاہیے؟ بولیں تھوڑا، حق کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے گلی محلہ بھی رکھنا، لیکن حق کے ساتھ گلی محلہ رکھو۔ حسین اگر گلی محلہ رکھتا تو مکے میں بیٹھتا، گلی محلہ رکھتا تو مدینے میں بیٹھتے، سارے سامنے تھے، جوتیاں اپنے امامے کا یہ لڑ پکڑ کر صاف کرنے والے تھے، سارے صحابہ حسین کی جوتی صاف کرتے تھے سارے، لیکن حسین نے کہا کہ میں جوتیاں صاف نہیں کرنے والا، میں لوگوں کے اندر جو گرد جم گئی ہے میں وہ صاف کرنے والا ہوں، میں صرف مسند پر بیٹھ کر ہاتھ چمانے کا عادی نہیں ہوں، میں حسین ہوں، جس کا نانے نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میرا نانا طائف میں جا سکتا ہے، حسین کربلا میں جا سکتا ہے۔ تو کربلا کا رخ کیا، لوگوں کے جو عقائد، نظریات ڈیمیج ہو چکے تھے، حسین نے ان کو صاف کیا، آنکھوں کی پٹی اتاری اور دکھلایا حسین کی طرح رہو، اگر ڈٹ کر رہو گے، کٹ بھی جاؤ گے تو کردار زندہ رہے گا، کردار زندہ رہے گا۔ بعض اوقات انسان مارنے والے جشن منا رہے ہوتے ہیں، کیسا مار لیا،
فتح ہو گئی. فتح نظریات سے ہوتی ہے, مارنے مروانے سے فتح. آپ میری بات سمجھے, پڑھے لکھے بیٹھے ہو تسی, سمجھدار لوگ ہو, کہ نظریات سے انسان فاتح بھی ہوتا ہے اور شکست زدہ بھی ہوتا ہے. نظریات سے, کس سے؟ اب پڑھے لکھے سمجھدار طبقہ ذہن نشین رکھیں, فاتح انسان نظریات و کردار سے ہوتا ہے. وہ مر بھی جائے, قتل بھی ہو جائے, نظریات ٹھیک تھا, نظریہ کردار ٹھیک تھا, اور تگو ٹھیک تھی, تگو رستہ ٹھیک تھا, مر کر بھی وہ زندہ ہوتا ہے اور فاتح ہوتا ہے. اور مارنے والے اگر نظریہ ٹھیک نہیں, کردار ٹھیک نہیں, رستہ ٹھیک نہیں, اور عقائد اور نظریات اور عزائم ٹھیک نہیں, مار کر فتح کے جشن بھی مناتے ہیں لیکن ہوتے شکست میں ہیں, فاتح نہیں ہوتے, وہ شکست زدہ ہوتے ہیں. وہ دور جدید میں ہو یا دور قدیم میں ہو, آپ چیک کر لیں, دیکھ لیں کہ بعض اوقات لوگ مار کے بھی کہتے سی ماریں گے. حالات حاضرہ پر چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں, نام لیے بغیر آگے گزروں گا, کہ ہم نے قبضہ کر لیا, ہم نے مار دیا, ہم ان کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پھر آخر میں تم تو فاتح ہو نا, پھر منتیں کس بات کی کر رہے ہو؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یار؟ منتوں پر آتے ہیں, ترنوں پر آتے ہیں. اور کیا بات ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا, انسان فاتح یا شکست خوردہ نظریات سے ہوتا ہے. نظریہ ٹھیک, مر کے بھی بندہ ٹھیک, نظریہ غلط, مار کے بھی اس کو خوشی نہیں ملتی. وہ ڈگڈگی خوشی کی بظاہر تو منا سکتا ہے لیکن اندر سے وہ کہتا ہے, اس نے بیان دیا فرعون وقت نے کہ میں بڑا مایوس ہوا ہوں, میں بڑا, اس قوم نے مجھے مایوس کیا. حالانکہ کافر, منافق, متکبر انسان مایوس وہ نہیں ہوتا. 8-10 قتل کر کے بھی نا, متکبر آدمی 8-10 قتل کر کے بھی اس نے جا کے کہے بندہ کہ بندے تے عدالت پہنچ گئے نے تھانے تے بڑا بڑا جج اور وکیل کر لیا تے بڑا تو کام خراب ہو جائے گا. وہ 8-10 بندے قتل بھی کیتے, ناحق قتل, اور پھر بھی کہنا ہے کہ یہ جج کتنے نا, پتہ کر لے گے. مایوس کافر مایوس, متکبر انسان مایوس نہیں ہوتا, منافق مایوس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی گواہ بھی پا دیتے ہیں, انہوں نے کہا گواہ بھی تک لے گے, اتنے ہی نا راتی کار ہی آؤں گے. گل میں کہنا اتنے اگر میں بول رہا تو سمجھ گئے اس کو. تفصیل مزید بولنے کی بس اب ضروری نہیں ہے کہ میں بڑے کھل کے بات کروں, آپ سمجھ رہے ہیں. وہ کہنا جی وکیل بھی اتنے ہیں, تو وکیل ہے, انہوں نے کہا جی تک لو, ایک دفعہ مل لو وکیل نو, ایک دفعہ مل لو. یہ بات سمجھ رہے ہو, ہمارے ملک میں ہوتا ہے نہیں ہوتا, بدماش طبقہ کہتے ہیں ایک دفعہ وکیل کا مل لو, یہ دیکھا ہی ہمیں مل ہے. 8 قتل کر کے بھی ابھی تک مایوس ہے نہیں ہوا. قتلوں کے پیچھے قتل, وکیل مار دیتا, جج مار دیتا, وہ پاوے کلو مار دیتا یا پیسے دے کے انج مار دیتا. بولو تھوڑا تو ساتھ کی مسئلہ, بولے تھوڑا بولیں. پاوے وکیل آپ پیسے دیتے تو ان چپ کرا دیتا, یا گلا مار کے شوٹ کر کے ان چپ کرانا ہے. کافر منافق اور فرعون وقت کبھی مایوس ہے نہیں ہوتا. مایوس تب ہوتا ہے کہ جب اپنے عزائم اس کے پورے نہ ہوں, مقابلہ ڈٹ کر ہو رہا ہو, اور اندر سے جب مر رہا ہو تو پھر کہتا ہے جی اور محنت میں آج سے پا لیا اور میں نوں چھڑاؤ, تو پھر اندھی بھی کہاں گے نہیں ہوں تینوں سمجھاؤ, ہاں اور سمجھاؤ. ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آئی تو میں عرض کر رہا تھا, میں واپس لیے چلتا ہوں آپ کو کہ میرے سامعین با تمکین سمجھدار لوگ ہیں آپ, میں آپ کو واپس اپنے موضوع کی طرف لیے چلتا ہوں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ گلی ملا رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ گلی ملا رکھنا ہے. خارجی بندے نال باہر کے بندے کے ساتھ کیا اس کے ساتھ دیں, کم تے ساڑے آوے گا نہیں, کم تے آئے آون گے. میں کہنا کم ایویں بھی نہیں آون گے, اے تینوں مینوں موڈے تے چوک کے تے قبرستان لے جاون گے, اتھے اللہ کام آوے گا. جب کام آوے گا تو آواز نال بولو تھوڑا میرے نال, ادھر اللہ کام آوے گا, دین کام آوے گا, محمد رسول اللہ کام آوے گا, کلمہ کام آوے گا, اعمال حسنہ کام آویں گے, بندے بھی کام نہیں آویں گے. حتیٰ کہ انتہائی ہوتی ہے کہ آپ کو مجھے اٹھا کر سپرد خاک کرتے ہیں اور خاک ڈال
पूछो कि क्या वो कोई नहीं मलता, फाक भी हो, बेटे की हो, माँ की हो, कहता है जी हाथ साफ करो तो हाथ हो हाथ कपड़े नाल खराब ना होगा। ए वाहिद एक दरबारे मुस्तफा वे मट्टी पई हुई लोग गाजा, हाय हाय मुझे एक शेर याद आ गया शाह जी, गाजा कहते नहीं है सुर्खी पाउडर फांसी विच, सुभान अल्लाह कहो एक शेर दे मां आपका शेर है। गाजा कहने ने कि ए सुर्खी पाउडर नहीं मलदे सलून वाले मुंह चमकाने वास्ते, वो कहने ने साडा जड़ी चमक है ए गाजे नाल दुनिया के गाजा और मशातकी वालों ने हमारे चेहरे नहीं चमकाए, दरबारे मुस्तफा पर पड़ी हुई मट्टी ने हमारे चेहरे चमकाए हुए हैं। वो ये आरज़ूगज़ार होते हैं कि गाजा समझ कर मुंह पर मरते हैं अहले निस्बत। बाटा नहीं तुम नजर करना, उसी झूम रहे हो तो महसूस हो रहे हो, सुनो फिर। गाजा समझ कर मुंह पर मरते हैं अहले निस्बत, मट्टी ने तेरे दर की मुखड़े सजा दिए हैं। ते कमली वाले तेरे दर की मट्टी पई हुई है, जैसा मुंह ते गाजा समझ के ते पाउडर ते हैं मुंह ते मलिया में ते लगना है जी कि यार ये चमक किथों आई है इसके चेहरे पे। तो मैं अर्ज कर रहा साहिब, तेरी मेरी कब्र की मट्टी तो लोग हाथ फेंक कर मिना खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्ना नुखरिजुकुम तारतन नुखरा ओ गए हाथ छंड के, लेकिन कमली वाले ने 1400 साल गुजर गए, अब भी लोग अहले निस्बत जाके मत्थियां ते मलदे ने, कहना ना क्यों मर रहे हो, कहना नहीं मिट्टी का कमाल नहीं, ए मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत का कमाल है, ए कमली वाले का कमाल है कि लोग मट्टी सट देने ने छंड के हाथ ते ओ गए। ए वो बंदा मेरी गल तो महजूज हो सी कि जिस बंदे सारी जिंदगी गुलाब सुंघिया ना होवे, गुलाब सुंघिया ना होवे, तकिया ना होवे, तो साहिब अद्धे घंटे ना लेक्चर नहीं, सारी जिंदगी लेक्चर देते रहो, समझाते रहो कि यार कलियां जो नहीं है उसकी रंगीनी ये होती है, उसकी खुशबू ये होती है, मत्तर करता है दिलो जान को, और दिल बड़ा दिलकश नज़ारा होता है। वो कह रहे हैं कख समझ नहीं आई, तो की गल कर रहे हैं, तो की कर रहे हैं, ठीक है। इस बार किसी उस्ताद आख्या ना कि जिनको मुयस्सर नहीं तेरी खुशबू वो फूलों से गुजारा करते हैं, कि कमली वाले जिन्हें तेरी खुशबू मुयस्सर नहीं ना वो फूलों से गुजारा कर देने, क्या लेने फूल इतना सोना है, इसमें कितनी खुशबू है तो मोहम्मद मुस्तफा दे पसीने भी कितनी खुशबू होगी, पसीने की इतनी खुशबू है तो मोहम्मद के मदीने में कितनी खुशबू होगी। ये उसको महसूस होती है कि जिसकी नाक भी खुली हो, दिल भी खुला हो, और दिल के साथ ताल्लुक ईमान का भी खुला हुआ हो, फिर वो कहता है कि मेरे मोहम्मद मेरे महबूब कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी खुशबू कायनात में बिखरी हुई है। आज जिस डोर में आप और मैं आए बैठे हैं, या जिस मस्जिद में लोग जाकर जुमा नमाजें पढ़ते हैं, ये एक डोर है, उसमें अंदर जो धागा पड़ा हुआ है वो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी वाला पड़ा हुआ है। ये एक खुशबू है, बस एक डोर है, ठीक है। वो इतनी लंबी बातें नहीं करते, वो कहते हैं कि यार आज आपके और मेरे इज्तिमा से काफिर कांपता है, डरता है, भागता है कि ऐ क्यों इकट्ठे होना है। और लोग तरह तरह का एतराज करते हैं, कहते हैं कि तुसे ते वीडियो वायरल कर दे हो, इज्तिमा दी तरावीह दी होंदी है, जुम्मा दी होंदी है, और जो अदायगी नमाज सलात और आपकी बस भी इज्तिमात होते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी रियाकारी की बात है। मैंने कहा नहीं, रियाकारी की बात नहीं है, रियाकारी की बात है नहीं। आप नियत अपनी अपनी, सोच अपनी अपनी, जहन अपना अपना, काफिर जदीद किस्म का टॉयलेट तैयार करें, उसकी वीडियो वायरल करें। आप मोहम्मद की गुलामी पे बैठे, हम क्यों ना वीडियो वायरल करें। मुझे आवाज से बोले थोड़ा मेरे साथ, अगर आप तायीद कर रहे हैं तो बोले फिर मेरे साथ। इसमें कोई रियाकारी की बात नहीं है, जिद्दत दौरे जदीद है। लोग अपना चलना और टहलना टिकटॉक पे लगाते हैं, मिलना मिलाना बनाते हैं और लगाते हैं। हम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना लगाते हैं। अपना अपना नसीब है, अपनी अपनी बातें हैं। लोग बड़े आदमी से मिले तो कहते हैं जी लगाओ, हम कहते हैं हम अकबर की बात
नजरिया है, हर बंदे की अपनी फिक्र है, अपना अपना जवाब दे होगा, हम अपने जवाब दे होंगे। अपनी बातें समझ आ रही नहीं आ रही? कोई रियाकारी नहीं, कोई रियाकारी नहीं। आप जिसको अल्लाह ताला नसीब करे हज और उम्रा का, अल्लाह सबको नसीब करे, सबके नसीब में लिख दे कि इसने मेरी बारगाह में हज बैतुल्लाह में भी हाजिरी करनी है, बैतुल रसूल में भी हाजिरी करनी है। आप लगाएं, बतलाएं लोगों को कि हम बगैर किसी लालच के, मैं अच्छे नजरिए अच्छी सोच के साथ शादी बात कर रहा हूं कि मैं बगैर कमाने जब मुड़ा चुका होता खुद ही हाजी साहब आ गए, ऐ वो बात नहीं। खास अल्लाह बुलाए, इधर से पैसे लगाए, हज करने जाए, उम्रा करने जाए, फिर वापस आए, वो 10 लोगों के यार तक है अपने अपने नसीब की गल है। तू उधर फिरने जाना है, मैनू अल्लाह मक्के बुला ले आवे। मदीने की बहारें अल्लाह ने नसीब कर दी हैं। क्या बहारें हैं, क्या वो लम्हात हैं, शब और क्या रात है, और क्या मुनाजात है, क्या खड़े होकर वहां अल्लाह की बारगाह में इंसान जो अर्ज करता है, कमली वाले सामने होता है कि बंदा है कमली वाले तक ले, तू कहे ना कि अपने रब को मांगो कि अब तेरी बारगाह से हाजिर हो के फिर भी अल्लाह को मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। फिर मालिक कमली वाले गवाह नहीं, मुशरिक नहीं हैं, हम मुशरिक नहीं हैं, हम मुशरिक नहीं हैं, हम शक करने वाले नहीं हैं। देने वाली जात अल्लाह की जात है। मैंने गुज़श्ता जुम्मा पर भी अर्ज किया था, जो माँ के पेट में 9 माह रख कर और फिर दुनिया में लाकर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर दांत देता है, गज़ा देता है, पेट में ऑक्सीजन देता है, सांस सिलसिला इस तनफ़्फ़ुस को बहार रखता है। इस पूरी कायनात में आपको मुझे मेरे जहन रिज़्क़ और निज़ाम हज़म के तहत मुझे आपको कायनात सारी के रंग चिरन परिंद और तमाम कायनात के जी रूह को रिज़्क़ अता करता है, वो अल्लाह की ज़ात है। हम अल्लाह से मांगने वाले हैं। आपको बात समझ आ रही है? मेरे साथ इत्तेफ़ाक़ करते हैं आप? देने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन मैं फिर अपने जुमला ख़त्म करने लगा हूँ, टाइम हो गया है कि लोग कहते हैं जी गली मल्ला रखो। बात समझ आ रही? मेरा मौजूद में गली मल्ला रखो, मैंने कहा सारा कुछ रखो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सर भी रखो। मेरे साथ हैं तो जरा बोले फिर। लोग कहते हैं गली मल्ला रख रखाओ रखो, मैं कहता हूँ रखो, लेकिन सर भी मालिक की बारगाह में रखो, आशनाई भी रखो, कमली वाले की बारगाह में अपना याराना भी रखो, ताल्लुक भी रखो, दुरूद और सलाम की सूरत में आना जाना भी रखो, इशाराना भी रखो, अल्लाह की बारगाह में अपना सर नजराना भी रखो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इस पर बोल रहा हूं मैं। मेरे सामने आयत है कि तुम में जो जितना मुत्तकी होगा, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जितना ताल्लुक होगा, इज्जत वाला होगा। तो मैं आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि आप और मैं और जितने दुनिया के मुसलमान हैं इकट्ठे होते हैं, इकट्ठ करते हैं, इज्तिमा, ये एक ही मुख्तलिफ तस्वीर होती है, तस्वीर ऊपर दाने लाइन में लगे होते हैं, लेकिन दानों का कमाल नहीं होता, अंदर एक डोरी होती है जो इनको परोए रखती है। बोलो समझ आ रही है? करते एक जो डोरी है ना, आपको मुझे लाइन में रखती है, ये जो अंदर लाइन में रखती है, आप मोतियों की तरह सजे बैठे हैं। आप मेरी नजर से अपने आप को देखें ना, ठीक है, आप सब खूबसूरत हैं। अब अल्लाह की बारगाह में आए हैं तो गोया आप लुअलु मरजान की तरह सजे बैठे हैं। मोती नहीं जिस तरह सजदे अंज बैठे हो, तुसी खड़े होए ते अंदर तुसी लैना ते किस रखे है? सवाल होना है कि भाई लैन में किसने लगाया हुआ है? इनको तो डोर ने लगाया हुआ है। तो मैं कहा इन्हें किसी होर ने लगाया हुआ है। वो कमली वाली दी मोहब्बत है, सुभान अल्लाह का है। वो अल्लाह की बंदगी का एक ताल्लुक के खास है कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी। अल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में, अल्लामा कहते हैं इकबाल अलैहिर्रहमान के तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक हुए, एक हुए। क्यों? कि या अल्लाह तुम ही एक,
लगे हाथों ये बात भी कर दूं जो मुझे शाजी और इजरात आप जानते हैं जो उधर पढ़ते हैं, हम तफरकाबाजी के कायल हम नहीं इस तरह की थू थू करते कि वो भी काफर तो भी काफर तो सारे ही काफर। ए मेरे को कम अज कम ठेका कल ठीक है गलत है, किसी और को लोगेगा तो जवाब दे लेगा मैं बड़ा छोटा आदमी हूं, मेरे को ले ठेका पता कहना ना यार स्ट्रक्चर किस बढ़ाया है चौधरी साहब बड़ा अच्छा कोसा बढ़वाया, वो कहना जी बंदा दुए बंदे पूछे यार तू ठेका के दो, कहना ये ठेका मेरे गल नहीं किसी और बंदे ठेका, ए वाला ठेका मेरे गल मैं कतन सरातन ए कुरान दे हाथ रख के पढ़ के दस सकना के ठेका मेरे गल बिल्कुल नहीं गवाह रहो, ये ठेका मेरे को नहीं ना किसी और बोलनी को हो सकता है आलिम को कोई बात नहीं जरा करता है झूठ मार दे, तफरकाबाजी नहीं नफरत मिंबर रसूल तो कुरान और माइक तो नफरत जुमले ठीक है बोले मेरे साथ ठीक है नहीं है, हम एक डोर में परोए हुए हैं और आपके मेरे दिल में जो पुरोई चीज है वो इश्क़ मुस्तफा है। हम एक दूसरे को देखने आते हैं, देखना भी सवाब है, आप नेक लोग जुम्मे की तरफ आए हैं दायगी के लिए, फरिश्ते तानू तक रहे तो मैं तानू तक रहा, फरिश्ते हैरत से मोहब्बत से देखते हैं कि बंदा या अल्लाह पूछता है अल्लाह के किथे जा रहा है या अल्लाह जुम्मा पढ़न बारिश नहीं तक दे और कहना नहीं न तक दे दीवाने का दो बारिशां तक हम दीवाने हैं हम अल्लाह रसूल के बोलो और यार मजाजी लोग दीवाने बन जाने ते असी ते अल्लाह रसूल दे दीवाने हम अल्लाह रसूल के अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं देखते बारिश, हम नहीं देखते धूप, हम नहीं देखते ठंड और बारिश और सर्दी गर्मी, हम देखते हैं रुखे मजाजे यार में क्या है, ठीक है मजाजे यार में क्या है, हम सरे तस्लीम हम करते हैं, हम इधर उधर नहीं देखते, हम बारिशें नहीं देखते, तूफान नहीं देखते, हम यार का मजाज देखते हैं। तो जो आपको मोहब्बत से देख रहा है फरिश्ते कहने या अल्लाह इबादत तकिया नहीं तकिया अगर तकना फरमाया फिर तो ज्यादा करना फरमाया तुसी गवाह रहो सारे बख्श देता हुए मालिक तुसी बख्शे हो मेरे को सनद नहीं है मोहम्मद मुस्तफा ने ये सनद दी हुई है कि जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में इकट्ठ करता है बगैर किसी लालच और हवस के, फरिश्ते जाके अपनी डायरी जब पेश करते हैं अल्लाह फरमाता है गवाह रहो सारे बख्श देता हुए सारे बख्शे जाने, कबीरा गुनाह असी ताइब होने सानू अल्लाह माफ फरमा दे, कोई गुनाह साडे तो सरजद होया अल्लाह माफ करे ते छोटे छोटे ते एना बुज़वा नाल ते नमाज़ां नाल माफ हो जाने। अल्लाह आप सब नु मुझे हमेशा दीन के रास्ते पर हमेशा सही मानों में चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारी मिल्लत को, हमारी अफवाज को, हमारे अदारों को और जमी मुसलमानों को जिधर भी अल्लाह रसूल के मानने वाले मौजूद हैं अल्लाह सबको इस्तेहकाम अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए, अपना वक़ार और तशख़्ख़ुस बहाल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।